اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر تم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے پاس بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے تمہیں سنائے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں نہیں سنائے۔ اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔ یہ سب رسول وہ تھے جو ثواب کی خوشخبری سنانے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ یہ کافر لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور یوں تو اللہ کی گواہی ہی بالکل کافی ہے۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا ہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، اور نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا ہے سوائے دوزخ کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے اس مطالبے کا ذکر کیا تھا کہ وہ ہٹ درمی کے تحت یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک ایسی کتاب لائی جائے جو ہمیں اترتی ہوئی نظر آئے اور پھر ہم اس کو پڑھ کر ایمان لائیں۔ بتایا گیا تھا کہ
ان کا یہ مطالبہ ہٹ دھرمی پر مبنی ہے. اگر فرض کرو ایسا کر بھی دیا گیا تو یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، کیونکہ مسئلہ ان کا ایسا نہیں ہے کہ بات سمجھ نہیں رہے، بات سمجھتے بھی ہیں لیکن اپنے ضد کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتے. لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان حضرات کا ذکر کیا جو اہل کتاب میں سے تھے، پہلے یہودی تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. ایسے متعدد صحابہ کرام تھے جو یہودیوں کے بڑے عالم بھی سمجھے جاتے تھے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض اور حضرات تھے، حضرت اسید، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ یہ پہلے یہودی تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھیں کہ خاتم الانبیاء کی ساری علامات آپ کے اندر موجود ہیں، اور اللہ کا کلام سنا، تو وہ ایمان لے آئے. تو اب آگے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. چنانچہ ایک اور جگہ فرمایا تھا لیسوا سواء، یعنی سارے اہل کتاب ایک جیسے برابر نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ہیں جو حق پرست ہیں. چنانچہ آگے کی آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ لیکن الراسخون فی العلم منہم، بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں، والمؤمنون، اور مومن ہیں، تو وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اور اس سے پہلے جو نازل کی گئی تھی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اب ذرا یہ دیکھنے کی بات ہے کہ قرآن کریم نے یہاں پہلے فرمایا کہ وہ اس کا نام لیتے ہوئے فرمایا کہ جن کی جو علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ ایمان لاتے ہیں قرآن کے اوپر بھی اور پچھلی کتابوں کے اوپر بھی. تو یہاں مومنون کا جو لفظ ہے وہ اس بات پر بظاہر اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جب تک رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، یا آپ کی نشانیاں ان پر ظاہر نہیں ہوئی تھیں، اس وقت بھی یہ ایمان رکھتے تھے کہ ایک خاتم الانبیاء آنے والا ہے، اور اس بات پر اخلاص کے ساتھ کاربند تھے کہ اگر وہ خاتم الانبیاء جب آئے گا تو وہ خواہ ہمارے قبیلے سے ہو یا کسی اور قبیلے سے ہو، ہم اس پر ایمان لائیں گے. تو اس لحاظ سے یہ پہلے سے مومن تھے کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اگر بنی اسرائیل میں سے آئے گا تو مانیں گے اور بنی اسماعیل سے آئے گا تو نہیں مانیں گے، بلکہ شروع سے یہ مانتے تھے کہ جو بھی آئے گا وہ ہم اس کو تسلیم کریں گے. تو اس لیے ان کو مومنون کا لقب پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر فرمایا کہ یؤمنون بما انزل الیک، تو وہ ان کے اس ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ آپ پر نازل ہوئی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو آئے تھے پیغمبران کرام ان کی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں.